جملہ سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپریٹر صاحب اس کا تھوڑا ایکو کم کر دیجیے تاکہ بات صاف سمجھ میں آئے۔ جی بے شک کو جانتا ہے بے شک سبحان اور صرف ہمیں اور آپ کو نہیں، ہمارے ماں باپ کو بھی مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اللہ بے شک ہمارے نام کیا ہے یہ بھی حضور کو خبر ہے، اور ہمارے ماں باپ کے نام کیا ہے یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں۔ بے شک واہ تو جو میرے لیے یہاں بیٹھا ہو وہ فوراً اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ میرے لیے بیٹھنے میں شاید کوئی اجر نہ ملے، یہاں وہ بیٹھے جو مدینے والے مصطفیٰ کے لیے آئے، سارے حضور کے لیے آئے نا، تو پھر کنجوسی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کا انداز اچھا ہوگا نا تو پھر ہو سکتا ہے انشاءاللہ فجر کی اذان یہی ہو جائے۔ کیا رائے ہے بھائی؟ یہ ٹی ٹی جو کر رہا ہے میں اس کو دیکھ، یہ جو اوپر رکھا نا بھائی اس کی آواز کم کرو، صبح کی فلائٹ پھر یہیں اتر جائے گا۔ بس یہ باکس جو ہے آپریٹر صاحب اس کی آواز دے دیں، اور یہ جو اوپر سے آواز آ رہی ہے نا اس کو تھوڑا سلو کر دیں، یہ بیچ بیچ میں ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ خیریت ہے سارے لوگ؟ تیار ہے فجر تک کے لیے؟ تیار ہے سارے لوگ؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہلو ہلو کون سے؟ اسے بندی کر، یہ صحیح ہے۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟ ہاں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اسے تھوڑی سی طاقت دے دو بھائی، اب کمزور آدمی کے ہاتھ میں آ گیا۔ نقیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت بھائی عبدالقادر پرتاپ گڑھی صاحب قبلہ پورے ہندوستان میں اپنے نقابت کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں اور اپنے شہر کو اپنے ذریعے پہچانوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہرتوں میں بھی چار چاند لگائے اور ان کے شہر کی شہرتوں میں بھی چار چاند لگائے۔ ابھی آپ نے نور علی نور بھائی سے بڑی خوبصورت حضور کی نعتیں سنی، وہ جہاں بھی ہوں اس سے سروکار نہیں، البتہ انہوں نے حضور کی نعتیں پڑھی اور آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ سنی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے بھی تھوڑی دیر محبت سے سنیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں اور بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی بیٹھی ہوئی ہیں۔ یقیناً زمین کچی ہے لیکن لوگوں کی عقیدتیں بڑی پکی لگ رہی ہیں۔ آئے تو دھول اڑ رہی تھی، میں نے کہا مٹی بہت اڑ رہی ہے، لیکن پکے مکانوں میں کبھی دامن پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، یہ زمین ہی کی دھول ہوتی ہے کہ جو لگ جاتی ہے تو چھٹا نہیں کرتی ہے، یہ مٹی کی خاصیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ پہلے کا دور بہت اچھا تھا کہ وہاں حویلیاں کچی ہوتی تھی، ایمان پکے ہوتے تھے۔ جب سے حویلیاں پکی ہوئی ہیں ایمان کچے ہو گئے ہیں۔ آج یہ واقعی دیکھنے کو مل گیا کہ آج کچی زمین پہ بیٹھنے والے ایمان بڑا پکا لے کے بیٹھے۔ میں یہ جوانوں کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بوڑھوں کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی تو عمریں گزر گئی حضور کے بارے میں سنتے سنتے۔ میں ان بچوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح سے رشتہ داروں کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے، رات کے 1 بجے حضور کی محفل میں جاگے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ یقیناً اچھی ماؤں کی بہترین پرورش کا نتیجہ ہے، پرورش کا نتیجہ ہے کہ اس عمر کے بچے اتنی رات تک ایک تسلہ بریانی کے لیے نہیں بیٹھیں گے، آدھا کلو لڈو کے لیے بھی نہیں بیٹھیں گے۔ اتنے چھوٹے بچے اتنی رات تک جاگ نہیں سکتے۔ اگر یہ جاگ رہے ہیں نا تو کوئی اتنی بڑی چیز ہے جو بریانی سے بھی بڑی ہے، جو آدھا کلو لڈووں سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان بچوں کو کس نے بٹھا رکھا ہے تو میں کہوں گا ایک آس ہے، ایک تمنا ہے، ایک حسرت ہے، ایک التجا ہے جو ان بچوں کے سینے میں ہے، اور وہ میں عرض کر دوں یہ بچے اس لیے بیٹھے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا گیا، یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا
کہ جب دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو پھر بچوں کو آگے بڑھا دیا کرو. جب دعائیں مقبول نہ ہوتی ہوں تو بچوں کو آگے بڑھا دیا کرو. اس لیے کہ بچپن میں ہرس نہیں ہوتا, لالچ نہیں ہوتا, دغا بازی نہیں ہوتی, عیاری نہیں ہوتی ہے, مکاری نہیں ہوتی ہے. بچپن میں جو بھی ہوتا ہے صداقت ہوتی ہے, سچائی ہوتی ہے, حقیقت ہوتی ہے. میرے نبی بچوں کو کھیلتا دیکھتے تھے تو رک جاتے تھے اور فرماتے تھے بچوں کی کچھ ادائیں بڑی پسند آتی ہیں, بڑی پسند آتی ہیں. یا رسول اللہ کیا؟ آقا فرماتے تھے یہ دل میں میل نہیں رکھتے. اس سے سبھی کو سبق حاصل کرنا چاہیے. میرے نبی فرماتے تھے بچے دلوں میں محل نہیں رکھتے. حضور کیوں؟ فرمایا یہ لڑتے ہیں شام کو, صبح پھر ایک ہی جگہ کھیلنے آ جاتے ہیں. اس کے برعکس ہم اپنی جماعت کو دیکھیں. میں بچوں کی بات کر رہا ہوں. اگر 27 سال کا نوجوان جس کی جیب پہ قلم بھی لگ گیا ہو, بدن پہ وردی بھی آ گئی ہو, کندھوں پہ اسٹار لگ گئے ہوں, سگے بھائی سے جھگڑا ہو جائے نا تو 1-2 سال تک تو دل صاف نہیں ہوتا ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت, 1-2 سال تک تو دل صاف نہیں ہوتا. اور میں نیچے کی بات کیا کروں, ہمارے اوپر کے حالات اتنے خراب ہیں, اتنے خراب ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے پیشہ یہ بنا لیا ہے کہ ہمیں دوسروں کی پگڑیاں اچھالنی ہے. جس کی اوقات بسم اللہ پڑھنے تک کی نہیں ہوتی ہے وہ وقت کے محقق مسائل جدیدہ پہ بات کرے, وہ قابل لوگوں پہ بات کرے تو پھر غیرت آنی چاہیے. نہیں, غیرت آنی چاہیے. میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہ میں کیا ہوں, میں کیا ہوں, میں اپنے آپ کو دیکھوں. دل اتنے میلے ہیں کہ اگر ناراض ہی ہو جائے نا سگے بھائی سے تو کہتا بات نہیں کرنی. کہا کیوں؟ کہا اس نے میری عزت نہیں کی. میں کہتا ہوں اسلام کو ذرا قریب سے سمجھو, اور اس اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مذہب اسلام کو بہت قریب سے جاننے کی ضرورت ہے. کسی بھی اندھ بھکت کے کہنے میں آ کر کے اسلام پہ ٹپڑی نہ کرنا. اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جس نے اپنوں سے زیادہ پڑوسیوں کو چاہنے کا حکم دیا ہے. یہ صحیح بات ہے. جس نے پڑوسیوں کے حقوق جب بتائے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا تھا کہ سرکار ہماری جائیداد میں حقدار پڑوسیوں کو نہ بنا دے. یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے. اور ہم آن لائن بات کر رہے ہیں, چھپ کے نہیں چھاپ کے بات کر رہے ہیں. اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی ایک ٹیررسٹ کی بنیاد پہ کسی پوری قوم کو آتنکوادی نہیں کہا جا سکتا. کسی ایک ملک کے غلط رویے کی بنیاد پہ ہر قوم کو غلط نہیں کہا جا سکتا. آپ کی تربیت غلط ہو سکتی ہے لیکن ہندوستان میں رہنے والوں کی تعلیم و تربیت غلط نہیں ہے. اسی ملک سے جنم لینے والے کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. اسی ملک میں سانس لینے والے کو آپ دیکھیں مفتی اعظم کہا جاتا ہے. اسی ملک میں مصطفیٰ کی شریعت کو عام کرنے والے کو تاج الشریعہ اختر رضا کہا جاتا ہے. یہ تو علم کی چٹانیں ہیں. اور اگر بات کریں تو اسی ملک کے اندر کوئی ویر عبدالحمید پیدا ہوا ہے, کوئی اشفاق اللہ خان پیدا ہوا ہے, ہاں کوئی فضل حق خیر آبادی پیدا ہوا ہے. اسی ملک کے یہ رنگ برنگی پھول ہیں تو ہم کسی کی ٹپڑی پہ آ کر کے بات نہیں کریں گے. میں بتانا چاہتا ہوں اسلام کی خوبصورتی دیکھیں. میں نے سرکار رئیس الاتقیاء سرکار اویس مصطفیٰ عباس تھی دامت اللہ العالی, یہ اس شخصیت کا نام ہے جس پہ نظر ڈال دے تو تقدیر بنا دیتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. اور میں نے اس شخص کی بارگاہ میں بڑے بڑے پتھر دلوں کو پگھلتے دیکھا ہے, پگھلتے دیکھا. انہوں نے فرمایا, کہنے لگے دین لوگوں کو صحیح سے سمجھاؤ. صحیح یہ ہے کہ ہم نے 70 سالوں میں لوگوں کو دین بتایا ہی نہیں. اور یہ حقیقت بات ہے, دین بتایا ہی نہیں. ہمارے ممبروں کی کہانی یہ رہی کہ ہم نے ہمیشہ اپنے جھنڈے گاڑنے کی کوشش کی اور اتر کے کہا کہو بتاؤ کیسا رولا رہا میرا. دیکھا پبلک کھڑی کر دی, دیکھا مجمع دیوانہ بنا دیا. جب تک اپنے لیے بولتے رہے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیا یہ اچھا ہوتا حضور کے دین کے لیے بات کی ہوتی, اپنے لیے نہ بول کر کے شریعت کے لیے بولا گیا ہوتا. میں نے کہا حضور آپ بتائیے کہ دین سمجھانا گئے تو صوفی حمید الدین ناگوری کی ہسٹری بیان کرو.
میں نے کہا کیا بات؟ تم سرکار رئیس الاتقیاء نے بتایا، جاؤ پوری دنیا کو یہ سبق دے دو اسلام کس مذہب کو کہا جاتا ہے، مسلمان ہوتا کون ہے۔ ہم ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ بہت غور سے میری بات سننے کی کوشش کیجیے۔ کون صوفی حمید الدین ناگوری، آپ کی بارگاہ میں لنگر چلتا تھا، آ کر کے سب کھا کے جاتے تھے۔ ایک دن آپ کے لنگر پہ چھوٹا بڑا ہر کوئی کھا چکا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا رہ گیا۔ تب صوفی حمید الدین ناگوری نے کہا تھا بیٹے تو نے کیوں نہیں کھایا؟ اس نے کہا جی آپ کے یہاں گوشت بنا ہے اور میں ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے مذہب میں گوشت کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم مت آنا، یہ نہیں کہا تھا تم مت کھانا، بلکہ آپ نے رول بدل دیا اور کہا لوگوں آج کے بعد ہماری خانقاہ میں وہ کھانا بنے گا جسے ہر دھرم کا بندہ کھا سکے، ہر مذہب کا بندہ کھا سکے۔ ہمارے دسترخوان سے کوئی بھوکا چلا جائے یہ غمہ کرارا نہیں ہے، صدیاں بیت گئی ہے، آج بھی ان کے دسترخوان پہ ایسا کھانا بنتا ہے جسے ہر دھرم کا بندہ پیٹ بھر کے کھایا کرتا ہے۔ اسے مذہب اسلام کہتے ہیں۔ تو ہم کسی آتنکی کے لیکچر پہ اپنے مذہب کو قیاس نہیں کریں گے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے، ابھی پاکستان نے بمباری کی، گولیاں چلائیں، اس میں بچے شہید ہوئے، بچے ماں کا دودھ پیا ہے تو ہماری فوج سے لڑکے دیکھو، نہتوں پہ ہتھیار اٹھانا اسے اسلام کہتے ہیں؟ میرے نبی کا دین سیکھ، فتح مکہ کا دین، 10,000 سے زیادہ تلواریں ساتھ ہیں اور میرا نبی سب سے آگے چل رہا ہے۔ ہاں میرا نبی سب سے آگے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری چلی اور رک گئی۔ بہت غور سے سنیے گا، اللہ کرے یہ عشق ہم سب کے سینے میں آ جائے۔ سواری رکی اور سرکار اتر گئے، اترنے کے بعد سرکار نے چند سواروں کو بلایا، جہاں حضور کی سواری رکی وہیں سارے رک گئے، آگے کوئی نہیں بڑھا۔ سرکار اترے، کھڑے ہوئے، چند صحابہ کو بلایا، فرمایا دیکھو یہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تمہاری تعداد زیادہ ہے، اب لشکر ادھر سے نہیں تھوڑا بچ کے نکلے گا۔ حضور کیوں؟ کہا کہیں اس کو بچوں کو دودھ پلانے میں تکلیف نہ ہو جائے۔ حضور نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، کہا کسی کا پیر ان پہ نہیں آنا چاہیے۔ جہاں 10,000 14,000 گھوڑے اور آقا ایک کتی کی بھی اتنی عزت اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ 14,000 صحابہ کا راستہ موڑ دیا تاکہ جانور کو دکھ نہ ہو۔ وہ پیغمبر کب اجازت دے سکتا ہے تم کسی نہتے پہ ہتھیار اٹھاؤ، کسی عورت پہ وار کرو، کسی بوڑھے کو ستاؤ؟ اسلام مٹانے کا نہیں، اسلام بچانے کا سبق کائنات کو پڑھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، محبت رسول، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ توجہ سارے لوگوں کی، شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہم اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان بنایا۔ حضور نے کیا کہا؟ بچوں کے چند کھیل مجھے بڑے پیارے ہیں، صبح شام کو لڑتے ہیں، صبح پھر ایک ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے سینے میں بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا۔ آج آپ سے کہوں بھائی بھائی کو اگر ڈانٹ دینا تو چھوٹا بھائی کہتا میری بے عزتی کر دی، جبکہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، بڑا بھائی بولیں باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ ڈانٹ دینا بڑا بھائی تو چھوٹا کہتا نہیں نہیں سلام نہیں کرنا ہے۔ اب عید کے دن بھی رستے بدل کے نکل رہے، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر بڑے بھائی نے ڈانٹ دیا تو چھوٹے کے گھر فنکشن آ جاتا ہے تو بڑے کو دعوت نہیں دیتا، بڑے کو دعوت نہیں دیتا۔ آج پیسوں کی بھوک نے ہمیں اندھا بنا دیا، دولت کی بھوک نے ہمیں اندھا بنا دیا۔ ہم کس سے سیکھیں گے؟ ہم نے خانقاہوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ قسم خدا کی کبھی بلگرام شریف چلو، وہاں چھوٹے بڑوں پہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور بڑے چھوٹوں پہ شفقت کیا کرتے ہیں۔ یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ نظارہ ورنہ کس خانقاہ کے ٹکڑے نہیں ہیں، کہاں جھگڑے نہیں ہیں۔ اکثر اللہ ماشاءاللہ چند خانقاہیں ہیں، میں ان میں سے ایک خانقاہ کا تذکرہ کر رہا ہوں،
ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو بیٹھے ہوئے اور سمجھتے ہیں ہم کہ یہ عزتیں محبتیں علی کے گھرانے میں نظر آ سکتی ہیں، علی کے گھرانے میں نظر آ سکتی ہیں۔ خدا کی قسم دیکھو آج جو میرے نبی کا ایک فرمان جس نے پوری کائنات کو جوڑ کے رکھ دیا، آقا کریم نے فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ ایک رول دیا حضور نے، ایک قانون، لیکن ہم بھول گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ اس ایک جملے نے پوری دنیا کو جوڑ کے رکھ دیا، پوری دنیا کے لیے سبق بن گئی۔ یہ چند جملے، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا پوری دنیا کو سنوار دیتا ہے، لیکن ہم نے صرف اسے منبر تک رکھا، نیچے نہیں لائے۔ ہم نے مولویوں کو صرف مزے لینے کے لیے سنا، اس لیے سنا کہ موڈ بن جانا چاہیے۔ کیا مزہ آیا یار، ہنستے ہنستے پیٹ میں درد تھا۔ اگر یہاں بیٹھ کر بھی ٹھٹے چھٹ رہے ہیں تو پھر جلسے بند کر دو۔ اگر یہاں اپنی تقدیر پہ رونا نہ آئے تو پھر جلسوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر احساس زندہ نہ ہو دلوں کے اندر، اگر بے حسی کا جنازہ نہ نکلے تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں رہ جاتا جلسوں کا۔ ورنہ کیا ضرورت تھی؟ جلسوں سے زیادہ ہنسی تو ہم چوک میں بیٹھ کے کر سکتے تھے، ہم پھٹوں کی دکان پہ کر سکتے تھے۔ یہ لاکھوں روپے لگا کر کے اتنا وقت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت صرف اتنی ہے کہ یہاں مونڈ بنانے نہیں، یہاں تقدیر بنانے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ کیا یہ دوریاں نہیں ہو گئی ہمارے بیچ میں؟ چھوٹا بھائی فنکشن کرتا ہے تو دنیا کو دعوت دے کے آتا، قاری صاحب تم بھی آنا، حضرت جی تم بھی آنا، آپ بھی آنا، آپ بھی آنا، سارے آنا۔ سب کو بلا کے پھر اگلے دن کہتا ہے دیکھا سب آئے تھے، نیتا بھی تھا، فلاں ودھایک بھی تھا، اور مولانا بھی تھے، پیر صاحب بھی تھے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تیرا سگا بھائی تھا کہ نہیں تھا؟ تو نے دنیا کو بلایا لیکن سگے کو کیوں نہیں بلایا؟ کہتا نہیں جی میرے بھائی سے بنتی نہیں ہے، بھائی نے مجھے ایک دن چوک میں ڈانٹ دیا تھا، دوستوں کے سامنے رسوا کیا تھا، تو نہیں جانتا ہے نادان، تو چھوٹا ہے وہ بڑا بھائی ہے۔ خدا کی قسم پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی اپنی کامیابی کے جھنوکوں میں جھانک کے دیکھنا، اسی بھائی کی محنت لگی ہوگی۔ اگر وہ کسان ہے اور تیرے جیب میں قلم آیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی مزدوری کا اثر تیرے قلم کی تحریر میں نظر آئے گا۔ اگر وہ مزدور ہے اور آج تیرے بدن پہ کوٹ آ گیا ہے تو کئی تیرے کپڑوں کی چمک میں اس کے پسینے کے قطروں کی چمک دکھائی دے گی، جس سے تم چہرے موڑ رکھے ہو۔ اگر اس نے مزدوری نہ کی ہوتی اور تیری فیس نہ ادا کی ہوتی تو آج تو کسی لائق نہیں ہوتا۔ آج اپنی تعلیم کی گرمی اپنے بھائی پہ دکھا رہا ہے، اپنے پیسے کی گرمی تم اپنے پہ دکھا رہے ہو، تمہیں غیرت آنی چاہیے، اپنوں سے منہ نہیں موڑا جاتا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں تم نے دنیا کو دعوتیں دی لیکن کبھی جھانک کے دیکھا؟ تو بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھا تھا لیکن بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے باپ سے آ کے پوچھا تھا ابا جی کل چچا کے دروازے پہ مہمان آئیں گے، ہم نے تو نئے کپڑے بنا لیے ہیں، ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جب بچوں نے اتنی بات کہی کہ باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے، اس نے کہا تھا بیٹے تمہاری خوشیوں کے لیے میں اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دوں گا، تمہاری خوشیوں کے لیے میں اپنی ضد توڑ دوں گا۔ اگر ایک بار بھی چچا دروازے پہ آ گیا میں تیرے ساتھ اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ ہم نے بیٹیوں کے آنسوؤں کے لیے اپنی ہر ضد توڑنے کی امید لگا رکھی تھی، لیکن کون جانے بھائی تو اتنی بغیرتی کے جام پی چکا تھا، اس کے دروازے پہ امیر تو کھا کر کے چلے گئے، بڑے بڑے پیسے والے کھا کر کے گئے، اگر نہیں آیا تو سگا بھائی نہیں آیا۔ اگلے دن سینہ چھوڑا کر کے کہتے ہیں دیکھو نیتا بھی آیا تھا، ودھایک بھی آیا تھا، سنو کان کھول کے سن لے، یہ باتیں چند دن ہوتی رہیں گی پھر ختم ہو جائیں گی، کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، لیکن اگلی بات بڑی کہنے لگا ہوں، تیرے دروازے پہ دنیا کھا کر کے گئی، یہاں تک کہ کتوں نے بھی پیٹ بھر کے کھا لیا، لیکن سگا باپ تیرے دسترخوان پہ نہیں تھا، تیرا بھائی تیرے دسترخوان پہ نہیں تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی دعوت کی تیری عزت نہیں تھی، تیرے کسی دسترخوان کا وقار نہیں تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کسی کو بلاتا یا نہ بلاتا اپنے سگے کو پہلے منا لیتا، بھائی کو پہلے بلا لیتا۔ خدا کی قسم جس سے اپنے راضی ہو جاتے ہیں اس سے مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ کریں گے انشاءاللہ جھگڑے ختم۔ بولو بولو، کرو گے جھگڑے ختم؟ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ ناک لوہے کی لے کے بیٹھے ہیں کہ کٹ جائے گی؟ کرو گے ایک دوسرے کو معاف انشاءاللہ؟ فرمایا گیا جو روٹھے بھائی کو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اور یہ تو جی جلسہ ہے،
یہ جلسہ ہے، یہ محفل ہے، حضور تقریر فرما رہے ہیں، صحابہ کی انجمن ہے، صحابہ کے مجمع میں سرکار خطاب کر رہے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں جس سے اپنے ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ جائے۔ حضور اپنی محفل سے اٹھا رہے ہیں، جس سے اپنے ناراض ہوں وہ اٹھ جائے۔ آج مجھے بتاؤ اس جلسے میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے کوئی ناراض نہ ہو؟ کسی سے نہ بھی ہوگی تو خالہ سے تو کوئی روٹ کے بیٹھا ہوگا، کسی کو پھوپھی کی باتیں کڑوی لگتی ہوں گی۔ یہ بات نام میں نے کیوں لیے معلوم ہے؟ اس نام کے لینے کی وجہ یہ ہے کہ مائیں زیادہ تر پھوپھیوں کی مخالفت اپنی اولاد سے کرتی ہیں۔ ہاں، ہم اپنے بچوں کی جڑوں میں زہر گھول رہے ہیں۔ باپ کبھی چچا کی برائی بچوں میں بیٹھ کے نہ کرے، ماں کبھی اولاد کے سامنے پھوپھی کی مخالفت نہ کرے، ورنہ آج یہ پودا ہے کل یہ پورا درخت بنے گا، اور جہاں تک اس کا سایہ جائے گا وہاں تک کہ یہ زمین کو بنجر بنا دے گا۔ یہی وجہ ہے پھوپھیوں سے ناراض اکثر ہوتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں، برا نہ مانیے گا، زندگی ہے، اور حضرت جی ہم کوئی بھی ہم میں 6 فٹ کا پیدا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں۔ متفق ہے میری بات سے؟ ناراض تو نہیں ہے؟ میں فری جنت نہیں بانٹ سکتا کیونکہ میرے پاس جنت کا ٹکٹ ہے ہی نہیں۔ جنت وہ بانٹے گا رب نے جسے مالک جنت بنایا ہے، اور مالک جنت رب نے اپنے محبوب کو بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس میری بات سن لے، اللہ کرے یہ بات ذہن میں اتر جائے۔ کیا بات بھیا؟ ناراض تو نہیں ہے؟ آ رہے ہیں ابھی؟ ہاں، یہ بھی ڈر لگتا ہے، ایک ایک بندہ اٹھ کے جانے لگے سمجھ لو بات کڑوی ہو رہی ہے۔ ہونے دو، پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست۔ ایک جلسے پہ روزی روٹی نہیں ہے، رزاق اللہ ہے، مت بلانا۔ اتنا کڑوا بول کے جاؤں گا کہ آخری سانس تک میری باتیں تمہیں تیر کی طرح چبھتی رہیں گی۔ ہے توجہ سارے لوگوں کو؟ ہم سارے چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں، حضرت ہوں، میں ہوں، عبد القادر بھائی ہوں، یہ تمام ہمارے علماء ہوں، یہ سارے چھوٹے سے بڑے ہوں، آپ بھی چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں۔ مگر مجھے بتاؤ، کیا زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا تھا، اتنے ہمارے بڑے نے آ کے ہاتھ پکڑ لیا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پہ ہم تو چھوٹے تھے نا، ہم تو کھیلتے ہوئے چولہے کی طرف جا رہے تھے، پھوپھی نے آ کے نا یوں ہاتھ اور کھینچ لیا۔ اگر وہ نہ پکڑتی تو کپڑے بھی جلتے، ہم بھی جلتے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پھوپھیاں، ہمارے رشتہ دار خود کو تکلیف پہنچا لیتے ہیں ہمیں بچانے کے لیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کئی بار ایسا ہوا، جا رہے تھے، گاڑی آ گئی، چچا نے گریبان پکڑا، یوں کھینچ لیا۔ بتاؤ اگر چچا نہ کھینچتا ہم گاڑی کے نیچے آ جاتے، یا تو مر جاتے یا ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے۔ یہ عیب زندگی بھر کے لیے ہوتا کہ نہیں؟ بولو، سمجھ رہے تو بولو۔ میں خالی لچے دکھانے نہیں آیا، تقریر کے نعرے میں بھی لگوا لوں گا 2 منٹ میں، لیکن مسئلہ نعروں سے نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں اتنی تبدیلی آ جائے، کل کوئی پوچھے کہ کیا ہوا جلسے کا نتیجہ، تو کہہ دینا اتنے بدل گئے ہیں، کل تک نفرتیں پال رہے تھے، جب سے جلسہ سن کے آئے ہیں حضور کے صدقے میں محبتیں سینے میں پلنے لگ گئی ہیں۔ کم سے کم اتنے بدل جانا، بس اتنی میری کوشش ہے، باقی میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کرے یہ دل میں پیدا ہو جائے محبتیں۔ بتاؤ بڑا احسان ہوا کہ نہیں؟ اگر کسی نے ہمیں آگ سے کھینچا، احسان ہوا کہ نہیں؟ فرض کر لی پھوپھی نے ہاتھ پکڑا، ہمیں چولہے سے بچا دیا، ہمارا منہ جل جاتا، کوئی ہمیں شرافت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کوئی عزت نہیں دیتا، کوئی بیٹی نہیں دیتا۔ آج جوان ہو گئے نا تو ماں نے ایسا زہر رگوں میں بھر دیا کہ ہم پھوپھی سے بات کرنے تیار نہیں۔ صرف کتنی سی بات پہ کہا بیٹے عید پہ تیری پھوپھی آئی تھی، سب کو پیسے بانٹ کے گئی، تجھے 10 روپے نہیں دیے۔ یہ ہے جھگڑے کی وجہ، اتنی سی وجہ۔ یہ بتاؤ یہ 10 روپے نہ دینا زیادہ بڑی وجہ ہے یا آگ سے جلتے ہوئے سے بچا لینا زیادہ بڑی وجہ ہے؟ بولو۔ اب مجھے بتاؤ، محبت کی وجہ تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں آگ سے بچایا، اس لیے اس سے محبت کی جائے، اور نفرت کی وجہ یہ ہے کہ 10 روپے نہیں دیے اس لیے اس سے نفرت کی جائے۔ تو اب بتاؤ بڑی وجہ محبت کی ہے کہ نفرت کی؟ بولیں سارے بولیں، کس کی؟ تو بڑی وجہ محبت کی ہے۔
लेकिन हम नफरतें दिलों में पाल लेते हैं। कहती ना बेटे फूफी को बुलाने ना जाना, उसने मुझे गाली बोली थी, मत जाना उसके दरवाजे पे, उसने अपने लिए रोटी बनाई थी मुझे नहीं दी थी। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, अगर हम इन मुहसिनों का एहसान याद रखें तो कभी इनको छोड़ा नहीं जा सकता है, कभी इनसे नफरतें पैदा नहीं की जा सकती है। चचा के कितने बड़े एहसानात हैं। बाप तो मजदूरी करने गया था, जब चचा ने चीज की जिद की थी कंधे पे चचा लेके चलता रहा, कभी चांद कह के आवाज देता रहा, कभी लाल कह के आवाज देता रहा। आज अल्लाह ने उसको औलाद दे दी, उसके आगे जिम्मेदारी हो गई तो हम कहते नाना आज उसे अपने बेटे प्यारे हो गए हैं, हमारे प्यारे नहीं हैं। हो सकता कि फासला हो जाए लेकिन नफरतें नहीं होती हैं। हर बाप से कहूंगा औलाद को चचा की नफरत ना सिखाना, माँ से कहूंगा औलाद को कभी फूफी की नफरत ना सिखाना, इन्हें प्यार बांटो। खुदा की कसम जब आने वाली नस्ल होगी, एक ही घर के अंदर एक ऐसा पौधा लगेगा जिस पे गुलाब भी खिलेगा, चमन भी खिलेगा, चमेली भी खिलेगी, सारे फूल होंगे और हर फूल की खुशबू बताएगी। यहाँ जिसका जी चाहे आके बैठ जाए, यहाँ नफरतें नहीं, यहाँ मोहब्बतों के पाठ पढ़ाए जाते हैं। आज हमारी नस्लों में नफरतें पल रही हैं, नफरतें क्यों? पैसे की भूख। इससे बड़ी वजह मेरे हिसाब से हजरत नहीं, दौलत। सबसे बड़ी वजह है दौलत। दूसरे नंबर पे आती है औरत, तीसरे नंबर पे आती है जमीन। मैं 3 चीजों को जानता हूं झगड़े की जगह, है ना? जर, जमीन, जोरू, है ना? तो मैं सबको हटा के बात करूं, पहले पैसे पे बात करूं। बुरा तो नहीं लग रहा है? पैसा कभी दौलत के लिए अपने मत छोड़ना, दौलत के लिए अपने मत छोड़ना। किसी भी धर्म का बंदा बैठा मेरा आम ऐलान है, ये इस्लाम का सबक है। A to Z में सारे बंदों से बात कर रहा हूं। कभी दौलत के लिए अपनों को मत छोड़ना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है और अपने किस्मत से मिला करते हैं, अपने किस्मत से मिला करते हैं। ये तो उन लोगों से पूछो जिनके पास परिवार नहीं है, जिनके पास भाई कहने वाला कोई नहीं है, उनसे पूछो परिवार क्या होता है। और फिर अपने ही अपनों की कनपट्टी पे 1 इंच जमीन के लिए तमंचा रख के कहते हैं या तो साइन कर वरना चल। हद हो जाती है यार। अगर यहां पे नहीं बनती है तो फिर कचहरियों में घसीटा जाता है। सगे भाई का मुकदमा सगे के खिलाफ है, अपने अपनों को कोर्ट में घसीट के जलील कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब बहन भाई के रिश्ते भी दौलत के लिए तार तार होने लग गए। मैं पूछना चाहता हूं क्या बहन से बड़ी भी कोई दौलत हो सकती है आपके पास? आज नहीं ना, जब से शादी हुई है अब तो उसे अपने हाथ से किचन से खाना निकालने का भी हक हमने छीन लिया। आएगी तो मेहमान बन के आएगी, अगर खाना वो खाएगी जो उसकी भाभी निकाल के देगी। कल तक जो एक तिनके की मालिक थी, आज इतनी बड़ी मजबूर बना दी हमने कि आज किचन में अपनी मर्जी से खाना नहीं निकाल सकती वो। इसे तरक्की कहते हैं हम लोग, इसे कामयाबी कहते हैं हम लोग। ये कोई तरक्की नहीं है, तरक्की मेरा नबी लेकर के आया है और तरक्की मेरे हुजूर के दिए हुए उसूलों में है। अगर बर्दाश्त कर सके तो कर लो आगे को बात। जरा कह दें सारे या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। डरिएगा नहीं, मैं कोई 1.5-2 घंटे बात नहीं करूंगा, मैं इतनी देर बोलूंगा जितनी देर आप चाहें। भाई अब्दुल कादिर साहब की दावत पे आया, इन्होंने आपके हवाले से तारीफ की, वाकई मैंने आपको उतना अच्छा पाया, इसलिए आज मैं इतने मन से गुफ्तगू कर रहा हूं, वरना टाइम पास करने के लिए 2 मिनट लगते हैं। मैं चाहता हूं कुछ सबक आप तक पहुंच जाए। इतने अच्छे लोग हैं तो बातें दिल तक उतरनी चाहिए। तैयार है ना सारे? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। मैंने अर्ज की आज बहनों को किचन में भी जगह नहीं, और बापों से गुजारिश करूंगा खुदारा मरने से पहले ना बेटियों को 1 कमरे का हक जरूर दे के जाना। बेटियों को मरने से पहले 1 कमरे का हक जरूर दे के जाना, क्योंकि तू जिन्हें चांद कहता है ना, तू जिन्हें शेर कहता है, तेरे मरने के बाद ये तेरी बेटी को अपनी मर्जी से चारपाई पे बैठने नहीं देंगे। गलत नहीं कह रहा हूं, ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है।
بیٹیوں کے حق کھا کے 6 عمریں کر کے آئے کوئی، اللہ سارے عمریں مار کے کہے گا منہ پہ جب تو میری بندی کا حق نہیں دے سکتا تو میرا حق لے کے کیا کرے گا تو؟ سارے اللہ یہ عمریں منہ پہ مار دے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں سارے لوگوں سے، خدا را اگر رب نے باپ بنایا آپ کو اور بیٹیاں ہیں تو ایک کمرے کا حق 7 بیٹیوں کو دے کے جانا۔ ساری جائیداد کی چابی آپ بیٹوں کو دے کے جا رہے ہو، اور تیرے جانے کے بعد بیٹیاں اتنی پردیسی ہو جاتی ہیں کہ یہ بھائی کے فون کے بغیر گھر آ نہیں سکتی ہیں، اگر آ بھی جائیں تو ذلیل کیا جاتا ہے۔ بھابیاں تانے دیتی کیا تیرا اس گھر کے اندر کیوں بار بار آ جاتی ہے؟ ایک کمرہ دینا اور چابی 7 بیٹیوں کو بانٹ کے کہنا جب بھی تیرا جی چاہے چابی یہ رہی، آنا تیرا اپنا کمرہ ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے باپ کی جاگیر سمجھ کے اس گھر میں آ کے تجھے قدم رکھنا ہے۔ ہم نہیں کرتے یہ، ہم نے بیٹیوں کو مجبور کر دیا، اور ایسا مجبور کیا ہم نے بیٹیوں کو، ایسا مجبور کیا کہ ہم بیٹیوں پہ مقدمے کر بیٹھے، ہم نے بیٹیوں پہ کیس لڑائے۔ ایک بہن کا فون آیا، اس نے کہا مولانا ایک تقریر اس بات پہ بھی کرنا کہ دنیا عید کے دن گھر آتی ہے، 3 سال ہو گئے باپ کا جب سے جنازہ اٹھا ہے میں نے عید گھر کی نہیں کی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جوان پردیس میں ایک عید کاٹ لے پورے خاندان کو تانے دیتا ہے کہ پردیس کی عید تم کیا جانو، ایک عید ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اور بیٹیاں 3 سال سے میکے نہیں آئی ہیں کیونکہ عید کی دعوت دینے والا باپ قبرستان میں جا کے لیٹ گیا ہے، سگے بھائیوں کو بہنوں کی یاد نہیں آ رہی ہے۔ آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، کون بہن ہے یہ وہی بہن ہے جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو یہ رو کے جھولی پھیلا کے کہتی تھی اللہ ایک چاند کا ٹکڑا دے دے، یہ وہی بہن ہے جو تیری ولادت پہ ماں سے زیادہ خوشیاں منا رہی تھی، یہ وہی بہن ہے جو تیری ولادت کے بعد تجھے ماں بن کے سینے سے لگا کے کی رکھی ہے۔ آج جس کو تم نے اجنبی بنا دیا ہے، جس کو تم نے پردیسی بنا دیا ہے، یہ وہی بہن ہے میرے بھائی جو تجھے گود میں لے کر کے کبھی دامن سے ہوا کے جھونکے دیتی تھی، کبھی تجھے درخت کے نیچے لے جا کر کے لوریاں دیا کرتی تھی۔ آج اس بہن کا چہرہ تجھے اچھا نہیں لگتا ہے، خدا کی قسم تجھے یاد نہ ہو تو یاد دلا دوں، جب تو اسکول جایا کرتا تھا تیرے جانے سے پہلے تیرا ٹفن بہن نے تیار کیا، تیرے بستے کو بہن نے سجا کے رکھا، تیری ڈریس بہن نے تیار کی تھی، جب تجھے دیر ہو گئی تھی جوتے تلاش کرنے میں بہن نے اپنی جوتیاں بھلا دی تھی، جا کر کے تیرے جوتے اٹھا کر کے لائی اور تیرے قدموں میں بیٹھ کے تجھے جوتے پہناتی رکھی۔ تو نے کہا اسکول نہیں جانا ہے، یہ تجھے چومتی رکھی مناتی رکھی، کہتی نہیں چاند پڑ جائے گا دنیا سلام کرے گی، قابل بن جائے گا دنیا احترام کرے گی۔ اس بہن کو تم نے لاوارث بنا دیا ہے جو تیری کامیابی کے لیے تیرے ماتھے کو چومتی رہ گئی، تم نے کون سا صلہ دیا اس کو اجنبی بنا دیا، تم نے اس کو پردیسی بنا کر کے سب سے بڑا ستم بہن پہ کیا کہ کون بہن ہے کبھی اس کی قربانیوں کو تو دیکھو۔ جب تم گھر سے اسکول کے لیے نکلے خدا کی قسم تم جلدی جا رہے تھے، تمہارا پیر نالی میں پڑ گیا، کیچڑ کے چھینٹے اٹھے، چھینٹے میں آ گئے، تم پلٹ کے گھر آئے، تم نے کہا میرے پیر پہ کیچڑ لگ گئی ہے، اسکول کو دیر ہو رہی ہے، یہی بہن تھی جس نے تمہارے جملے سنے تھے، بستر چھوڑ کے دوڑی تھی، تیرے پیر کی مٹی کو دیکھ کر کے گندا کپڑا تلاش نہیں کیا تھا، میلا کپڑا نہیں لائی تھی بلکہ اپنی سر کی چادر اتاری تھی، جس کو بیٹی کی حیا کہا جاتا ہے، جس کو بیٹی کا تاج کہا جاتا ہے، جس کو بیٹی کی آبرو کہا جاتا تھا، اسی دوپٹے کو اتار کے تیرے قدموں میں بیٹھ کے صاف کرنے لگ جاتی ہے، گویا یہ بتا رہی تھی میرے بھائی اسے چادر نہ سمجھنا، میں عزت تیری جوتیوں میں ڈال رہی ہوں۔ آج ہر بھائی پہ لازم ہے کہ جب تک زندہ رہے بہن کی آبرو بن کے رہے، بہن کا وقار بن کے رکھے، بہن کی عزت بن کے رکھے، کبھی بہن کو ٹوٹنے نہ دینا، کبھی بہن کو روٹنے نہ دینا۔ خدا کی قسم جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تب بھائیوں کی طاقت بن کے بہنیں میدان میں آیا کرتی ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے انہیں اجنبی بنا دیا، ٹکوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر، سکوں کی خاطر، کیا مرنا نہیں ہے؟ اچھا تمہارے یہاں قبرستان میں کوئی سونے کے کنگن پہن کے گیا آج تک؟ ہمارے یہاں تو نہیں جاتا بھائی، آپ کے یہاں؟ بولو یار، ڈر کیوں رہے ہو؟ اگر میں کہوں کہ جس نے قبرستان دیکھا وہ بولے، جنازے دیکھے کم بول رہے ہو، پھر میں دعا کر دوں گا اللہ جلدی سے جنازہ دکھا دے اسے، بولو ہاں نہیں کر سکتا نا میں۔ میرے حضور نے جب کسی کو پریشان نہیں کیا ہے
تو ہماری علماء کی جماعت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی کو پریشان نہ کیا جائے، ہے نا؟ چلوں آگے، دیکھے نہیں جنازے، کوئی سونے کے کنگن پہن کے گیا، کوئی کسی کی قبر میں کوئی سونے کا اندر غلاف لگایا گیا؟ نہیں نا، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، پھر اس کے لیے کیا لڑنا ہے؟ پھر اس کے لیے کیا لڑنا ہے؟ بہن سے کہے کا جھگڑا، اگر اس نے کہا نا بھائی 1 بیگھہ مجھے دے دے، قلم اٹھا لکھ دے، کلے جو میرا ہے وہ تیرا ہے، تو نہیں جانتا ہے رب اتنا کریم ہے، تو بہن کو 1 بیگھہ دے گا، اللہ تیرے لیے 10 بیگھے کا انتظام کرے گا۔ کائنات میں بہت لوگ پیدا ہوئے، صرف بیٹی ہوتی ہے، جب آتی ہے نا تو خالی نہیں آتی ہے، مبارکباد بھی لاتی ہے، رب کا سلام بھی لاتی ہے، اور خوشخبریاں بھی لے کے آیا کرتی ہے، اور ہم نے انہی پہ ستم کیا۔ آپ سے میری گزارش ہے، آج نا بھائی بھائی کے کان پہ رکھ کے کھڑا ہے، بھائی بھائی